اس کو جو ہے نا وہ سرزنش کر دینا، یہ معنی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 4033 نمبر حدیث ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس عم رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان دونوں کی آپس میں کسی مسئلے پر چپکش ہو گئی تو صحیح بخاری میں 4033 نمبر حدیث میں لفظ موجود ہے فاستب علی و عباس، حضرت علی اور حضرت عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا۔ اب مرزا جرمی یہاں یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت علی نے حضرت عباس کو گالیاں نکالی اور حضرت عباس نے حضرت علی کو گالیاں نکالی، یہ منع کرو گے؟ یہ منع کرو گے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مولا علی کے بارے میں جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور حضرت عباس کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے عباس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی اور تاریخ دمشق میں ایک روایت کمزور سند کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے عباس کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے عباس کو گالی دی عباس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو اب فاستب علی و عباس صحیح بخاری کی 4033 نمبر حدیث ہے، حضرت عباس نے حضرت علی کو اور حضرت علی نے حضرت عباس کو سب کیا، تو کیا معنی کرو گے؟ یہاں وہی گالی والا معنی کرو گے، اور گالی والا معنی کر کے کیا دونوں صحابہ پہ وہ حدیث فٹ کرو گے؟ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اسی روایت کی ڈیٹیل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں 4577 نمبر 4577 نمبر کہ یہی واقعہ جب سیدنا مولا علی اور حضرت عباس کا آپس میں ہوا تو اس میں الفاظ یہ کہ حضرت عباس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت علی کے بارے میں کہا، میں ترجمہ نہیں کروں گا صرف حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں روایت کے، حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں 4 لفظ کہے اور کہا کہ اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن، کاذب، عاصم، غادر اور خائن، یہ 4 لفظ حضرت عباس نے کہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اے عمر فاروق میرے درمیان اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں، اور اس کے درمیان اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد بھی اس کی تعویل بیان کی ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ والی 6220 نمبر روایت کی تعویل قبول نہیں ہے تو پھر یہاں کیا کرو گے؟ امام نووی نے یہاں تعویل کی ہے، تعویل کر کے آخر میں یہ کہتے ہیں اذن سدت طرق تعویلھا نسبنا الکذب الی رواتھا، کہتے ہیں جب تعویل کے تحت سارے دروازے بند ہو جائیں، تعویل ممکن نہ ہو ایسی روایت میں نسبنا الکذب الی رواتھا، تو ہم کذب کو، خطا کو، غلطی کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے کہ یہ راوی کا وہم ہے، راوی کی غلطی ہے، راوی سے خطا ہوئی ہے۔ کسی صحابی کو گناہگار ٹھہرانے سے، کسی صحابی کو فاسق و فاجر ٹھہرانے سے، اور صحابہ کرام کے آپس میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنے سے اور اس طرح کی چیزیں اچھالنے سے امام نووی کہتے ہیں پہلے تعویل ہوگی، اذن سدت الطرق تعویلھا، اذن سدت الطرق تعویلھا، جب تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں، نسبنا الکذب الی رواتھا، کہتے ہیں ہم کذب کو یا خطا اور غلطی کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے اور صحابہ کرام کا دفاع کریں گے، اہل بیت کا دفاع کریں گے۔ تو روایت اہل سنن کی کتابوں میں جب آتی ہیں سب سے پہلے ان کی اتھینٹسٹی دیکھی جاتی ہے، سند کو دیکھا جاتا ہے، خصوصاً جب عقیدے کے ساتھ ٹکرا رہی ہو تو پھر اس کے بعد اگر اس میں تعویل ہوتی ہے تو تعویل کرتے ہیں، ورنہ جو اس کے راوی کی غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب 6220 نمبر روایت ہے، اس میں بکیر بن مسمار موجود ہے، اور یہ صرف اور صرف امر معاویہ سعدن ما منعک ان تسب بتراب کے الفاظ صرف اور صرف بکیر بن مسمار راوی بیان کر رہا ہے۔ راویوں کی ایک پوری جماعت ہے، اثبت و اوثق اور ثقہ راویوں کی جو حفظ اور اتقان میں اعلیٰ درجے کے، جنہوں پہاڑ کی طرح اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ اس روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کرتے۔ امر معاویہ سعدن ما منعک ان تسب بتراب کے الفاظ وہ سارے محدثین کی جماعت ذکر نہیں کرتی، صرف کر رہا ہے تو بکیر بن مسمار کر رہا ہے۔ تو لہذا اس کے اوپر سند اور الحمدللہ متن کے اعتبار سے ہم نے بات کر دی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک روایت سنن ابن ماجہ